مسیح کا حلیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رنگ گندمی ہے اور بال کالے سیاہ ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی نہا کے نکلا ہے، اور کونوں سے، بالوں کے کونوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اب جس کے گھنگریالے بال ہوں اس کا پانی ماتھے پہ ساتھ بہتا ہے، بال گھنگریالے بال تو کھڑے ہوتے ہیں، اس کے کونے سے اوپر کی طرف ہوتے ہیں، ان سے پانی کے قطرے ٹپک ہی نہیں سکتے۔ تو اس پانی کے قطرے والی تصویر میں آنے والے مسیح کے بال کالے اور سیدھے بیان فرما دیے اور رنگ گندمی۔ اب یہ حلیہ الگ الگ ہو گئے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کون ہے علامہ، وہ ابن کچھ وردی ٹائپ قسم کا نام تھا، میرے ذہن میں اس وقت نام یاد نہیں رہا۔ ہاں غالباً انہی کا ہے یہ۔ انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آنے والے کا حلیہ اور ہے اور گزشتہ کا حلیہ اور ہے، اور اس پر ایک مزید دلیل یہ قائم کی ہے کہ اگر پرانا ہی آنا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو پہچان لینا، آسمان سے اترے گا، لیکن آسمان سے اترنے والے کے لیے مزید تاکید کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو صاف ظاہر و باہر جسم سمیت اتر رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی نشانیاں بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ ہی پیدا ہوگا، آسمان سے نہیں اترے گا۔ بہت لمبا عرصہ ہوا میں نے اس کی وہ پڑھی تھی کتاب، آپ واپس جائیں گے رمضان تو وہ حوالہ منگوائیں، میں اپنی یادداشت تازہ کر لوں، مگر یہ تو ضمناً مجھے یاد آیا ہے۔ اصل جو بحث ہے وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے، انہوں نے کچھ بھی لکھا ہو، اس سے قطع نظر یہ قطعی بات ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرانے مسیح کا جو جسمانی حلیہ بیان فرمایا نئے آنے والے مسیح کے حلیے سے مختلف۔ قطعی بات ہو گئی جی۔ دوسری قطعی بات یہ ہے کہ اس کا جو روحانی حلیہ بیان فرمایا وہ بھی پہلے سے مختلف۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ روحانی طور پر جو عوام الناس اور مولوی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ لفظاً یہی معنی ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، وہ پیدائشی جو کوڑیوں کو شفا بخشتا تھا، وہ پیدائشی اندھوں کو روشنی عطا کرتا تھا، وہ مٹی سے پرندے بناتا تھا اور ان کو پھونک مارتا تھا اور وہ چل پڑتے تھے، مردوں کو کہتا تھا کہ میں اللہ کے اذن کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو اور وہ چل پڑتے تھے، اٹھتے تھے۔ یہ ساری علامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر وہی مسیح آ رہا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا کہ قرآن میں اس کا حلیہ سارا لکھا ہوا ہے، وہ جب آئے گا یہ حرکتیں کرے گا تو اس پہ ایمان لے آنا، اس میں کون سی مشکل بات تھی۔ آنے والے مسیح کے ذکر میں ایک بھی اس کی پرانی روحانی علامت بیان نہیں فرمائی، ایک بھی نہیں فرمائی۔ کہتے ہیں وہ دجال کو مارے گا، وہ صلیب کو توڑے گا، وہ حکم عدل ہو کے آئے گا امت میں۔ پرانی ساری علامتیں غائب ہو گئی، وہ آخر گئیں کہاں؟ وہ اتنی دیر میں بھول تو نہیں گیا ہے مسیح کی کس طرح یہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں، شفا بخشی جاتی ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ میں جسے ابن مریم کے نام سے یاد کر رہا ہوں یہ تمثیلی نام ہے اور حقیقی نام نہیں ہے، کیونکہ حلیہ جسمانی بھی الگ بتا رہے ہیں آنے والے کا اور روحانی بھی الگ بتا رہے ہیں۔ سمجھ گئے جی۔ دوسری بات اس میں غور طلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تمثیل دی تھی اور مراد یہ تھی کہ بہت مشابہ ہوگا تو محاورے کے مطابق اسے مسیح ابن مریم ہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ تشبیہ کا یہ اصول ہے اور فصاحت و بلاغت کا یہ مسلمہ ایک طریق ہے کہ اگر کسی کو زیادہ مشابہت دینی ہو تو اس کی طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ بین ہی اس کا نام لے لیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کو آپ حاتم تائی کہہ دیں تو کیا آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ حاتم تائی وہی ہے جو پرانا مدتیں ہوئی مر چکا وہ اٹھ کر آ گیا ہے؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا،
آپ کہیں گے حاتم طائی سے یہ اتنا مشابہ ہے، اتنا سخی ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حاتم طائی جیسا ہے، بلکہ گویا حاتم طائی ہے، یہ معنی لیں گے۔ اب آپ کو پاکستان میں یاد ہوگا، بعض لوگوں کو کہہ دیتے تھے یہ رستم ہے، کہتے ہیں نا رستم۔ تو رستم کون تھا پتا آپ کو؟ پہلوان تھا، کہاں کا؟ ہند کا، ہے براعظم ہند کا، نہ ایران کا۔ ایران کا۔ رستم اور سہراب کے قصے مشہور ہیں۔ رستم ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں بھی آیا تھا۔ جب یہ جنگ قادسیہ ہوئی ہے غالباً اس میں بھی رستم آیا ہوا تھا، مجھے اب قطعی طور پر یاد نہیں، لیکن اس نے حصہ بھی لیا تھا۔ یہ چوٹی کا پہلوان تھا ایک، اور اتنا اس نے نام پیدا کیا کہ وہ ساری دنیا میں اس کی ایک مثال بن گئی۔ جو زیادہ زبردست پہلوان اس کو کہتے ہیں یہ رستم ہے، لیکن اگر کہا جائے رستم کی طرح ہے تو یہ ایک کمزور دلیل ہے۔ بعض اچھا ڈرامہ لکھنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ شیکسپیئر ہے، کوئی اچھی غزل کہہ دے تو بعض دفعہ کہتے ہیں تو غالب ہے۔ تو یہ محاورے ہر زبان میں رائج ہیں، صرف عربی کی بات نہیں۔ اور جب کسی کا نام لیا جائے تو اس کی تمثیل آتی ہے، نہ کہ وہ خود، یا اگر وہ کسی شخص کے متعلق کہا یہ فلاں شخص ہے، ہر معقول آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اس کی مثال ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کا نام لیا جائے وہ مر چکا ہو۔ اگر وہ زندہ ہوگا تو پھر مثال سمجھنے کا کوئی حق نہیں۔